نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن مدنی ہے۔ الرحمن رحمان اللہ کا نام ہے، اس بے حد رحم والے نے، الرحمن رحمان نے، علم القرآن قرآن سکھایا۔ اس سورت کا آغاز اللہ کے مبارک نام الرحمن کے ساتھ ہوا ہے اور پوری سورت اس کی بے حد و بے حساب رحمت کی تفصیل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر نعمت کا ذکر کرنے کے بعد اپنا احسان یاد دلایا، یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ ان نعمتوں میں وہ نعمتیں بھی ہیں جو دنیا میں تمام لوگوں پر کی گئی ہیں اور وہ بھی جو صرف ایمان والوں پر ہیں۔ ان میں سب سے بڑی نعمت دین کا ذکر سب سے پہلے فرمایا، کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دین پر ہی موقوف ہے، یعنی دین پہ جو چلے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، اور دین کا مدار قرآن مجید پر ہے۔ الرحمن علم القرآن، یعنی رحمان نے علامہ سکھایا، القرآن قرآن، یعنی یہ قرآن سکھانے کی نعمت کے ساتھ، نعمت کے بیان کے ساتھ کفار کے اس بہتان کا رد بھی ہے کہ انما یعلمہ بشر۔ سورۃ نحل میں ہے نا، کافروں نے کہا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انسان آ کے سکھاتا ہے، تو فرمایا کہ نہیں، الرحمن رحمان نے علم القرآن، نبی کو قرآن سکھایا ہے۔ نبی کو قرآن کوئی انسان سے نہیں آپ نے سیکھا، یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ رحمان کا کلام ہے۔ سورۃ الرحمن کی فضیلت میں ایک حدیث مشہور ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ وَعُرُوسُ الْقُرْآنِ الرحمن، ہر چیز کا ایک دلہا ہوتا ہے اور قرآن کا دلہا یا دلہن سورۃ الرحمن ہے، لیکن علامہ البانی نے اسے ضعیف لکھا ہے۔ بہرحال یہ مطلب ایک ایسی خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا اللہ کا کلام، الرحمن علم القرآن، جس کے شروع میں ہی رحمان اپنی نعمتوں میں دین کی نعمت اور دین کا دار و مدار قرآن پر ہے، تو اس کا ذکر کیا کہ قرآن کو کس نے سکھایا۔ سب سے پہلے قرآن کی بات ہوئی نا، رحمان بہت مہربان رب نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ اس آیت میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں، ایک یہ کہ رحمان ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، لہٰذا عبادت بھی اس اکیلے کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان کو پیدا کرنے کی نعمت کا بیان ہے، کہ جیسے قرآن سکھانے کی نعمت کا بیان ہے نا، رحمان نے قرآن سکھایا، ایسے رحمان نے انسان کو پیدا کیا۔ زمین آسمان میں موجود دوسری تمام نعمتوں کا ذکر اس کے بعد فرمایا ہے، کیونکہ وہ سب انسان کی پیدائش کے بعد ہیں۔ اگر وہ موجود ہی نہ ہو تو کسی نعمت کا اسے کیا فائدہ۔ البتہ تعلیم قرآن کی نعمت کا ذکر اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس سے بھی پہلے فرمایا کہ انسان تیرے لیے قرآن کتنا اہم ہے، اہمیت والا ہے، اس کا ذکر اللہ نے انسان کی پیدائش سے پہلے بیان کیا۔ علم القرآن، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس نے انسان کو بولنا سکھایا۔ یہ بولنا، بیان کرنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کسی گونگے کو دیکھو کہ وہ اپنے دل کی بات کتنی مشقت سے بیان کرتا ہے، پھر بھی اگلے کو صحیح سمجھ آئے نہ آئے، تو یہ بولنا، بات کرنا کس قدر بڑی نعمت ہے۔ سکھانے میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، یعنی اس میں بیان کی صلاحیت رکھی، اسے اپنے مطلب کے اظہار کے لیے مختلف زبانوں کے الفاظ مطلب وضع کرنے اور ان کے استعمال کا سلیقہ بخشا، جس سے ہزاروں زبانیں وجود میں آئیں، اور اسے قدرت دی کہ اپنے ضمیر کی بات کو نہایت وضاحت اور حسن خوبی کے ساتھ ادا کر سکے اور دوسروں کی بات سمجھ سکے۔ اپنی اس صفت کی بدولت وہ خیر و شر، ہدایت اور ضلالت، ایمان اور کفر،
دنیا اور آخرت کی باتیں سمجھتا اور سمجھاتا ہے اور اس کو کام میں لا کر فائدہ اٹھاتا ہے بیان۔ کل ایسے ہی ایک بات ہو رہی تھی تو میرا بیٹا کہتا ماما مطلب میں نے کہا یہ بندہ نا یہ جو مطلب یہ ٹک ٹاک اور یہ وہ مطلب بات کر کے وہ اپنا کام چلا رہے ہیں نا کہ صرف ایک بات سناتے ہیں۔ تو میرا بیٹا کہتا ہاں بات سنانے میں ہی پیسے آتے ہیں کہ جس کو بات زیادہ اچھی سنانی آتی کرنی آتی ہے پھر وہی مطلب غالب رہتا ہے جسے اچھا بولنا آئے بیان کرنا آئے۔ الشمس والقمر بحسبان، پھر اس کے بعد سورج اور چاند کی بات کی اللہ نے کہ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ حسبان حاسیبہ یحسبو کا مصدر ہے جس میں الف نون زیادہ کر دیا گیا ہے جس سے معنی میں اضافہ ہو گیا، جیسے طغیان، رجحان اور کفران وغیرہ ہے، یعنی سورج اور چاند نہایت محکم اور بریک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آسمان کے نیچے ثوابت اور سیار ستاروں کا کوئی شمار نہیں۔ ثابت ایسے سیارے جو چلتے نہیں ہیں اور ستارے جو چلتے نہیں ہیں، اور سیارے وہ ہیں جو چلتے ہوئے مطلب چلتے رہتے ہیں اپنے مدار میں گھومتے ہیں، اور ہم بھی غور سے دیکھیں تو ہمیں وہ چلتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ کچھ ایک فکس ہوتے ہیں اپنی جگہ پہ، انہیں ثابت کہتے ہیں، اور سیارے وہ جو چلتے ہیں۔ ثوابت اور سیار ستاروں کا کوئی شمار نہیں، جن میں سے بعض سورج اور چاند سے بھی ہزاروں گنا بڑے ہیں۔ ان کی پیدائش اور گردش میں اللہ تعالیٰ کی بے حساب حکمتوں کا بھی کچھ شمار نہیں، مگر خاص طور پر سورج اور چاند کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ نمایاں نظر آنے والے ہیں، یعنی ہمیں وہ دوسروں سے بڑے اور نظر آتے ہیں، اور زمین کے رہنے والوں کے معاملات کا ان دونوں کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ چاند سے ہمیں مہینوں کی گنتی کا پتہ چلتا ہے اور سورج سے ہمیں ٹائم کا پتہ چلتا ہے، دن کے اوقات کا۔ ہاں، سورج اور چاند کو اللہ نے ایک حساب سے چلا دیا ہے، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، والنجم، نجم کا مطلب ستارہ بھی ہے اور پودے بھی جو تنے کے بغیر ہوتے ہیں، جیسے گندم، جو، چنے، جڑی بوٹیاں، بیلیں، سبزیاں وغیرہ۔ یہاں دوسرا معنی زیادہ مناسبت رکھتا ہے، یعنی جڑی بوٹیاں، کیونکہ آگے الشجر آ رہا ہے نا، شجر کے مقابلے میں والنجم یعنی جڑی بوٹیاں اور درخت یسجدان اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سورۃ حج میں بھی یہ بات اللہ نے بیان فرمائی، اللہ اکبر، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو رفع، اس نے اٹھایا، اس آسمان کو اونچا کر دیا، ووضع المیزان، اور اس نے ترازو رکھی۔ میزان وزن کا آلہ یعنی تولنے کا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے انسان کو ہر چیز کی مقدار معلوم کرنے کے لیے میزان کا طریقہ سکھایا۔ اس میزان میں ہر قسم کے پیمانے آ جاتے ہیں، یعنی وزن کرنا، کیل ناپنا، مساحت، حرارت، برودت مطلب کسی چیز کی ہیٹ کو بھی ناپا جاتا ہے، یہاں کتنی گرمی ہے، کتنی ٹھنڈک ہے، یہ چیزیں بھی ناپی جاتی ہیں نا، یعنی ہر طرح کے آلے، میزان، دباؤ، نمی، غرض ہزار ہا قسم کے پیمانے بنانے کا اللہ نے سلیقہ عطا فرمایا، جن سے وہ اپنے معاملات درست اور بہتر سے بہتر طریقے کے ساتھ چلاتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی کام بھی درست انجام نہیں پا سکتا۔ پھر انہی پیمانوں کے ساتھ وہ ایک دوسرے سے لین دین کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو دلی اطمینان کے ساتھ باہمی لین دین ممکن نہیں تھا، پھر بندے کو شک ہی رہتا پتہ نہیں اس نے مجھے کم دیا کہ زیادہ دیا۔ ہاں، یعنی یہ بات اللہ نے کئی جگہ پہ بیان کی ہے نا کہ ترازو کا رکھنا یا انصاف کا۔ ہاں، والسماء رفعها ووضع المیزان، آسمان کو اس نے اونچا کیا اور ترازو رکھی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم ترازو میں زیادتی نہ کرو۔ اللہ، یہ کہ نہ تطغوا، تم زیادتی کرو، فی المیزان، ترازو میں، تولنے میں، یعنی میزان اس لیے ہے کہ تم ہر معاملے میں وزن کرتے ہوئے صحیح وزن کرو، کمی بیشی مت کرو، کیونکہ یہ حد سے تجاوز ہے اور
تولنے یا ناپنے میں کمی کرنے والوں کے لیے اللہ نے سورۃ مطففین 30ویں سپارے میں ہلاکت کی بات سنائی ہے نا، ویل للمطففین، ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لیے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وَأَقِيمُوا، اور قائم کرو، یعنی وزن کو یا ترازو کو، اقیمو سیدھا رکھو، بالقسط انصاف کے ساتھ، یعنی پورا پورا تولو، ولا تخسروا، اور نہ کمی کرو میزان تولنے میں۔ ان آیات میں المیزان کا لفظ 3 دفعہ آیا ہے۔ پہلا مطلب ترازو، آلہ یعنی تولنے والا، اور دوسرا وزن کے معنی میں، اور تیسرا یعنی تلی ہوئی چیز کے معنوں میں۔ اس سے ماپ تول اور دوسرے پیمانوں میں انصاف کی تاکید مقصد ہے کہ آپ کو ماپ تول میں بالکل صحیح انصاف سے کام لینا چاہیے۔ والارض وضعها للانام، زمین کو، والارض پہلے آسمان کی بات کی اب زمین کی، والارض اور زمین کو، وضعها اس نے بچھا دیا، للانام مخلوق کے لیے۔ انام کا معنی ہر جاندار مخلوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طرح بنایا اور بچھایا ہے کہ مخلوق کی تمام ضروریات اس سے پوری ہوتی ہیں۔ ان کا پیدا ہونا، کھانا پینا، پہننا، رہنا سہنا، چلنا پھرنا، زندہ رہنا اور پھر دفن ہونا، یعنی ہر ضرورت اور ہر سہولت اسی سے وابستہ ہے۔ الانام کے لفظ میں اگرچہ تمام مخلوق شامل ہے، مگر یہاں اس سے مراد جن اور انسان ہیں، کیونکہ محاسبہ انہی 2 کا ہونا ہے، حساب انہی 2 نے جنت دوزخ میں جانا ہے، اور آگے انہی 2 جماعتوں پر اللہ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے۔ والارض وضعها للانام، اللہ نے زمین کو بچھایا، للانام مخلوق کے لیے، فیہا فاکہۃ، اس زمین میں، فاکہۃ پھل ہے، فاکہۃ ان پھلوں اور چیزوں کا نام ہے جو بطور خوراک نہیں بلکہ لذت اور خوشی کے لیے کھائے جاتے ہیں۔ والنخل نخل مطلب کھجور کے درخت کو، ذات الاکمام، اکمام جو خوشوں پر ہیں، کھجور کے درخت اللہ نے پیدا کیے، پھل پیدا کیے زمین میں، اور کھجوریں پیدا کی، ذات الاکمام خوشوں والی یا غلافوں والی۔ اللہ اکبر، آپ دیکھو ہر چیز کے اوپر پردہ اللہ نے بنایا ہے۔ ہمارے لیے جو خوراک ہے وہ کتنی پیک ہو کے اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو عمدہ چیز ہے وہ انسانوں کے کھانے کے لیے، بیج کی گٹھلیاں بھی مطلب جانور کھائیں یا وہ دوسروں کے لیے، اور چھلکے بھی وہ دوسرے کھائیں۔ اللہ اکبر، انسان کو اللہ نے کتنا اشرف بنایا، تو جو جتنا اشرف ہے یا جس کو جتنا اونچا مقام ملتا ہے نا، پھر اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ والنخل ذات الاکمام، اکمام کمن کی جمع ہے، کھجور کے خوشے کے اوپر والا غلاف، یہ غلاف کھایا نہیں جاتا، اس لیے مراد خوشوں کا حسن بیان کرنا ہے۔ والنخل ذات الاکمام، خوشوں والی کھجوریں اللہ نے پیدا کی ہیں تمہاری، کس قدر خوبصورت بنا کے، اللہ اکبر، تمہارا رزق کتنے خوبصورت طریقے سے رنگ رنگ کا اور جوس سے بھرا ہوا، اور کتنا خوبصورت پیک کر کے اللہ تمہارے لیے بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں کے اوپر اور درختوں سے اترنے کے بعد بھی پھلوں کی جس طرح پیکنگ کی ہے، ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی عظیم کاراگری کا نمونہ ہے کہ کیا خوبصورت صناع ہے جو اتنے حسین انداز سے چیزوں کو بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ والحب ذو العصف والریحان، والحب دانے، ذو العصف بھوسے والے، والریحان اور خوشبودار پھول۔ حب دانہ یعنی جیسے گندم، چنے، چاول وغیرہ سب کچھ، ہر ایک کا الگ الگ پیکٹ ہے، ہر ایک کوئی الگ الگ پیکنگ میں۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک کا الگ الگ، ایک ایک دانہ اتنا چھوٹا سا دانہ اور اس کے اوپر الگ مطلب پیک کیا ہوا اس کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی یہ غلے جو انسان کی خوراک بنتے ہیں، والحب دانے، ذو العصف، عصفی دانوں کے اوپر کا چھلکا،
جو بعد میں بھوسا بن جاتا ہے، جو جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الریحان، خوشبودار پودے اور پھول جو آدمی کے دماغ کو معطر کر دیتے ہیں۔ انسان خوشبو کو سونگھ کے کتنا اس کو اچھا لگتا ہے نا، اس کا موڈ کتنا اچھا ہو جاتا ہے خوشبو کو سونگھنے کے بعد۔ اور خوشبو ہمارے نبی کو بہت پسند تھی، تو مطلب گندا رہنا یا میلا کچالا رہنا یہ اسلام میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صاف ستھرے اور خوشبو بہت استعمال کرتے تھے، تو ایسے ہی ہمیں بھی ان کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے ان سے خوشبو کو سونگھ کے بندے کی طبیعت ایک دم کتنی اچھی ہو جاتی ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ والریحان، ریحان خوشبودار پودے اور پھول جو آدمی کے دماغ کو معطر کرتے ہیں۔ یعنی اب جب پھولوں کو ہم دیکھتے ہیں یا کسی باغ میں جائیں تو ایک دم کتنا موڈ اچھا ہو جاتا ہے بندے کا نا۔ اللہ اکبر، ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنی خوبصورت چیزیں بنانے والا خود کتنا خوبصورت اور مہربان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی نے فرمایا ان اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے، یحب الجمال، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ فاکہۃ سے وہ پھل مراد ہیں جو صرف لذت کے لیے کھائے جاتے ہیں، یعنی پھل مزہ اور لذت دوبالا کرنے کے لیے کھائے جاتے ہیں نا، وہ ایکسٹرا ہم کھاتے ہیں، روٹی وغیرہ سے پیٹ بھرتے ہیں، اور پھل وغیرہ وہ ایکسٹرا لذت حاصل کرنے کے لیے کھائے جاتے ہیں۔ اور نخل سے وہ پھل مراد ہیں جو لذت اور خوراک دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور الحب سے مراد غلے وغیرہ ہیں جو خوراک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو مطلب انسان کی ٹھوس غذا یا خوراک ہے جو انسان کی بھوک مٹاتی ہے۔ اور ریحان سے مراد جو خوشبو کے لیے استعمال ہوں۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ابھی اس آیت کو اللہ نے بار بار تکرار سے بیان کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، پس کس، فَبِأَيِّ پس کس، آلائی نعمت کا، ربکما تم دونوں اپنے رب کی کس نعمت کا، تم دونوں سے کون مراد ہے؟ جن اور انسان، یعنی جن اور انسانوں سے حساب لیا جانا ہے نا۔ جن اور انسانی شریعت کے مکلف ہیں، ان کے اوپر اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ شریعت کی پابندی کرے، شریعت کی باتوں کو مانے۔ باقی ساری مخلوق جو ہے نا، ہر شے جو بھی ہم دیکھیں، جو بھی ہمیں نظر آئے، یہ جانور، یہ حیوانات، یہ نباتات، یہ جمادات، جو کچھ ہے سب کچھ وہ اللہ کے فرما بردار ہے۔ اللہ نے ان کی جو ڈیوٹی لگا دی ہے وہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان کے لیے مطلب دوزخ نہیں ہے، نہ ہی وہ جنت ہے ان کے لیے، وہ مر کے مٹی ہو جائیں گے۔ اگر ان کا حساب ہوا بھی، مثلا جیسے آتا ہے کہ کوئی بکری، سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کو اللہ سینگ دے گا اور وہ اپنا اس سے بدلہ لے گی، اور پھر اس کے بعد وہ مر کے مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پر انسانوں اور جنوں کو مرنے کے بعد مٹی نہیں ہونا، بلکہ ان کو دوبارہ اٹھنا ہے، اور ایک لمبی نہ کبھی ختم ہونے والی زندگی ہے جو اس نے جینی ہے اس دنیا کے حساب سے۔ اگر یہاں پہ اچھے عمل کیے ہیں، رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو پھر وہاں اللہ وہ دے گا جو انسان کا جی چاہتا ہے۔ اگر یہاں اپنی مرضی کی ہے تو پھر وہاں پہ سزا ملے گی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں یہ چھوٹی سی زندگی اپنی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ پس کس، آلائی نعمت کی، ربی کما تم دونوں اپنے رب کی کس نعمت کا، تکذبان تکذیب کرتے ہو یا اسے جھٹلاتے ہو یا جھٹلاؤ گے۔ اب یہ آیت بار بار پڑھی گئی۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا آپ سے آپ کے جن بھائی اچھے ہیں جنہوں نے ہر آیت کا جواب دیا۔ انہوں نے اس کے مقابلے مطلب اس کے جواب میں کہا کہ لا بشیء من نعمکی ربنا نکذب ولک الحمد، اے میرے رب ہم تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے اور ساری حمد تیرے لیے ہی ہے۔ یعنی ہر آیت کے بعد یوں وہ کہتے جب بھی کہا جاتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم دونوں اے جنوں اور انسانوں کی جماعت اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔
خلق الانسان من صلصال کالفخار، پھر انسان کی پیدائش کا ذکر شروع ہوا کہ خالق کا اللہ نے پیدا کیا الانسان انسان کو من صلصال بجنے والی مٹی سے، کالفخار جو ٹھکری کی طرح تھی، سلسلتن وہ آواز جو کسی چیز کو بجانے یا کھڑکانے سے پیدا ہوتی ہے، سلسالن بجنے والی کھنکھنانے والی مٹی۔ بعض کہتے ہیں یہ سل اللحم سے نکلا ہے جس کا معنی گوشت کا بدبودار ہونا ہے، مراد بدبودار مٹی ہے، جیسا 14ویں سپارے سورۃ ہجر میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے انسان کو من سلسال من حماء مسنون بجنے والی کالی سیاہ کیچڑ جیسی مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی پہلے پوری زمین کے مختلف جگہوں سے مٹی لی گئی، پھر اس کو پانی میں رکھا گیا، جب سوکھی مٹی ہو وہ تراب ہوتی ہے، جب اس میں پانی ڈالا جاتا ہے وہ تین بن جاتی ہے، قرآن میں لفظ تین بھی آیا نا، تو پھر جب وہ کافی پڑی رہے تو پھر وہ کالی ہو جاتی ہے، گارے کی طرح ہو جاتی ہے، اور وہ جب وہ سوکھ جائے تو پھر وہ کھن کھن کر کے بجنے لگ جاتی ہیں۔ یعنی انسان کو اس ٹھکری والی یعنی کھنکھنانے والی مٹی سے پیدا کیا اللہ نے۔ اللہ اکبر، کیا کمال کاریگر اللہ کہ پہلا انسان کا جو پتلا بنا وہ مٹی سے بنا، پھر اس کے بعد اس کا آگے نطفے سے سلسلہ چلایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ساری خوراک بھی مٹی سے ہماری نکل رہی ہے، ہمارا لباس بھی مطلب مٹی سے ہی نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، وَخَلَقَ اور اس نے پیدا کیا الجان جنوں کو، من مارجن، مارجن مطلب شعلے والی، من نار آگ سے، بھڑکنے والی آگ، ایک مارج من نار ایک دوسرے سے ملی جلی سرخ، زرد اور سبز رنگ کی آگ، مراد آگ کا شعلہ جو اس کی نوک ہے، یعنی آگ کے اوپر یہ شعلہ نکلتا ہے نا، زرد پیلا اور سبز رنگ کا، اس سے اللہ نے جن کو پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم فَبِأَيِّ پس کس آلائی نعمت کا، ربکما تم دونوں اپنے رب کی، تکذبان جھٹلاؤ گے، یعنی اب تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، رب ہے دو مشرقوں کا اور وہ رب ہے دو مغربوں کا۔ سورج ہمیشہ مشرقی سمت کے درمیان سے طلوع نہیں ہوتا، بلکہ گرمیوں میں اس کا مشرق شمال کی طرف سرکتا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا سورج گرمیوں میں بالکل ایسے یہاں سے نکلتا ہے درمیان سے، پھر آہستہ 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 ادھر کو ہوتا جاتا ہے نا شمال کی طرف، اسی لیے تو مطلب اتنی ٹھنڈ ہو جاتی ہے اور یہ پیچھے ہٹ کے وہ نکلتا ہے۔ تو اس لیے گویا کہ کئی مشرقیں ہیں، یہاں دو مشرقوں کا ذکر ہوا ہے، لیکن آگے اور اللہ نے فرمایا مشارق، کئی مشرقیں، وہ مشرقوں کا رب ہے، رب المشارق والمغارب، اور کئی مغربیں ہیں۔ ایسے جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ہر ایک کے نکلنے کی الگ جگہ اور ڈوبنے کی الگ جگہ، اس حساب سے کئی مشرقیں اور کئی مغربیں ہیں۔ سورج کی آپ صرف دیکھ لو نا تو 365 کتنے دن ہوتے ہیں ایک سال میں؟ 365 غالباً، تو اس حساب سے ہر دن کی اس کی الگ مشرق ہے اور ایسے ہی اس کی الگ مغرب ہے۔ یہاں اللہ نے دو مشرقوں اور دو مغربوں کا بیان کیا ہے، یعنی سردیوں اور گرمیوں کے اعتبار سے سورۃ صافات میں رب المشارق کہا گیا ہے، مطلب کئی مشرقیں ہیں اور کئی مغربیں ہیں۔ مراجل وہ رب ہے ان سب کا، رب مانا پالنے والا، پرورش کرنے والا، کسی چیز کو ابتدا سے لے کر اس کے عروج تک، اس کی انتہا تک مطلب پروان چڑھانے والا۔ اللہ اکبر، مشرق و مغربوں کا رب۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کی تکذیب کرتے ہو اے جنوں اور انسانوں۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندروں کو ملا دیا، یلتقیان وہ دونوں ملے ہوئے ہیں، بینہما ان دونوں کے درمیان، برزخن ایک پردہ ہے، لا یبغیان جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اس کی کمال کاراگری۔ اب تو یہ دکھایا جاتا ہے، لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ کیسے دو سمندروں کا پانی نہیں ملتا، اور ویسے بھی
جو لوگ ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں چشمے وغیرہ ہوں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ مطلب ٹھنڈے پانی میں ایک دم سے کہیں گرم پانی ہوتا ہے اور وہ الگ سے اتنا کو ہوتا ہے، تو اس کو آپس میں وہ ملتا نہیں ہے، تو کیا ہے اس کے درمیان اللہ نے آڑ لگا دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حالانکہ مایا ہے نا پانی، تو وہ آپس میں مل سکتا ہے لیکن نہیں ملتا۔ اللہ کی کاراگری آپ دیکھو، انڈے کو ہی دیکھو، ہاں، کہ وہ ایک ڈبی میں 2 رنگ کا پانی اللہ نے رکھا ہے، وہ ایک دوسرے کو نہیں ملتا۔ ہر چیز کو جہاں ٹھہرا دیا وہ وہیں ٹھہری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کمال کاریگر ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، مرجا، اس نے چلا دیا البحرینی، 2 سمندروں کو، 2 دریاؤں کو، یلتقیان، جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، بینہما، ان دونوں کے درمیان، برزخ، پردہ ہے، لا یبغیان، جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے، ایک دوسرے پہ نہیں چڑھتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یخرج، نکلتے ہیں، منہما، ان دونوں دریاؤں سے، لؤلؤ، موتی، والمرجان، اور مونگے، مرجان نکلتے ہیں۔ مرجان دراصل جمادات اور نباتات کے درمیان برزخی پیدائش ہے۔ جس طرح سب موتی پتھروں ہی کی قسم ہوتے ہیں، مرجان بھی پتھر ہی کی قسم ہے، لیکن یہ نباتات کی طرح بڑھتا ہے، جمادات کی طرح جمع نہیں رہتا۔ کئی اپنی جگہ پہ ساکت ہے اور جتنے ہیں بس اتنے ہی رہتے ہیں نا، لیکن یہ بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مرجان کا ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں۔ موتی اور مرجان عموماً کھاری پانی کی پیداوار ہے، مگر اس کھاری پانی کے نیچے اللہ کی قدرت سے میٹھے پانی کے چشمے بھی ابھر رہے ہوتے ہیں یا ساتھ ساتھ رواں دواں ہوتے ہیں۔ اس لیے منہما کا لفظ ارشاد فرمایا، یعنی یہ چیزیں اللہ کی حیرت انگیز تخلیقی کارناموں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، وَلَهُ، اور اسی کے ہیں، اسی کی ملکیت ہیں، الجواری، مطلب چلنے والے، منشآت، جہاز، فی البحر، جو سمندر میں چلتے ہیں، کالاعلام، جو بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح ہیں۔ منشآت، انشاء ینشئ، مطلب پہاڑوں جیسے لمبے چوڑے اور کئی منزلہ اونچے بحری جہاز جو بنائے گئے ہیں۔ انشاء ینشئ مطلب بنانا۔ اس میں بحری جہاز بنانے کا طریقہ سکھانے کی نعمت کی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سکھانے سے انسان چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جوڑتے ہوئے کتنا بڑا بحری جہاز بنا لیتا ہے۔ واضح رہے کہ انجن کی ایجاد سے پہلے بحری جہازوں کا سفر مطلب ہوا کے ساتھ تھا۔ اگر ہوا موافق ہے تو مطلب ہوا کے ساتھ وہ چلتے تھے، چنانچہ اونچے اونچے ستونوں کے ساتھ کپڑے باندھ دیے جاتے، ہوا انہیں دھکیلتی ہوئی منزل مقصود تک پہنچا دیتی تھی۔ انہیں بادبان کہا جاتا تھا۔ باد ہوا کو کہتے ہیں۔ اگر کہیں رکنا مقصود ہوتا تو وہ کپڑے اکٹھے کر دیے جاتے، اسے بادبان گرانا کہا جاتا تھا۔ اس معنی کے لحاظ سے بحری جہازوں پر اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت کا ذکر ہے، اور تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، بے شک تیری بہت نعمتیں ہم پہ ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، لوگوں اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو تو گن نہیں سکو گے۔ اللہ اکبر۔ کل من علیہا فان، یہ سب اللہ نے بنایا انسان تیرے لیے، اور پھر یہ سب ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تم دیکھتے ہو کئی آئے اور چلے گئے، ایسے جب تمہارا وقت بھی ختم ہوگا تم بھی چلے جاؤ گے۔ کل من علیہا فان، یہ سب جو اتنی کاراگری اور یہ سب اللہ کی بناوٹ ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے۔ کلو ہر شے، ہر ایک جو اس زمین پر ہے، کلو من علیہا، جو بھی اس پر ہے، فان، فنا ہونے والا ہے۔
اس سے پہلی آیت میں زمین کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد زمین پر موجود چیزوں کا ذکر فرمایا جس میں جن اور انسان بھی شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت کے رنگا رنگ نمونے بھی۔ اس کے بعد بتایا کہ ان میں سے کسی کو بھی بقا اور دوام یعنی ہمیشگی حاصل نہیں، سب فنا ہونے والے ہیں۔ بقا اور دوام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَيَبْقَى اور باقی رہے گا، وجہ ربی کا تیرے رب کا چہرہ، ذو الجلال جو جلال والا ہے، بڑی شان والا ہے، والاکرام اور بڑی عزت والا ہے۔ جلال کا مطلب ہے عظمت، کبریائی، اور اکرام اکرم یکرم مطلب اللہ تعالیٰ کے ذو الاکرام ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ عزت دینے والا وہی ہے، کوئی اور نہیں۔ اور اس کا دوسرا مطلب کہ عزت صرف اس کا حق ہے، اکرام کیا جانا اسی کا حق ہے، اس کے بندے اس کی توحید، اس کی تسبیح اور عبادت کے ساتھ اس کا اکرام کرتے ہیں، یعنی عزت والا صرف وہی ہے، اسی کی ہی عزت کی جانی چاہیے، اس کی تعریف والا، اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ فرمایا سب تعریف، ہر کوئی تعریف پسند کرتا ہے نا کہ میری تعریف ہو، لیکن سب تعریف پسند کرنے والوں میں اللہ سب سے زیادہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، یعنی وہ اپنی تعریف پسند کرتا ہے اور اس کی تعریف ہونی بھی چاہیے کیونکہ وہ تعریف والا ہے۔ ذو الجلال والاکرام، وہ جلال والا، بزرگی والا اور اکرام عزت والا ہے، شان والا ہے۔ اس کا چہرہ ہمیشہ رہے گا، وہ خود ہمیشہ رہے گا۔ وہ ایسا اول جس سے پہلے کوئی نہیں، وہ ایسا آخر جس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی زمین پر موجود ہر شخص کے فنا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ظاہر ہی ہے، اس میں اس کی نعمت بھی ہے، کیونکہ مرنے کے بغیر کوئی شخص اس کی جنت کا وارث نہیں بن سکتا، نہ اس کا دیدار حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی موت ایک نعمت بھی ہے کہ مرنے کے بعد ہی مومن اس قید سے رہائی پا کے اپنے رب کی ہمیشہ کی جنت میں جا سکتا ہے اور اپنے رب کا درشن کر سکتا ہے۔ اللہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، کیونکہ دنیا کی فانی آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان۔ یسألہ اسی سے مانگتا ہے، من فی السماوات والارض جو کوئی بھی زمینوں اور آسمانوں میں ہے، یعنی ہر کوئی اسی سے مانگتا ہے، ہر شے جسے بھی جو ضرورت پڑتی ہے۔ جیسا ہم نے وہ پڑھا کہ سلیمان نبی کے وقت میں جب قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو چونٹیاں بھی منہ اوپر کو کر کے اور ٹانگیں ایسے اپنی گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگتی ہیں کہ اللہ ہم پہ بارش برسا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، ہر شے اس سے مانگتی ہے، آسمانوں زمینوں کی، اور انسان بھی اسی سے ہی مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ میں صحیح معنوں میں اس سے مانگنے کی توفیق دے۔ پہلے یوں لگتا تھا کہ جیسے ہم جب مانگیں گے تو شاید اللہ ناراض نہ ہو جائیں کہ ہر شے مجھ سے مانگتی ہے اور بار بار کیوں مانگتی ہے، لیکن یہ ہماری لا علمی، کم علمی یا جہالت کہ اللہ اکبر اب پڑھا ہم نے کہ اللہ تو خوش ہوتے ہیں جب اس سے مانگا جائے اور وہ ناراض ہوتے ہیں جب نہ مانگا جائے۔ ہم نے اپنے پہ قیاس کیا نا کہ انسانوں سے جب کوئی چیز مانگی جائے، 1 سے 2 3 دفعہ کوئی مانگے تو لوگ پھر اس سے کنی کتراتے ہیں کہ اس کو تو مانگنے کی عادت ہے، مطلب کتنا بندہ اسے دے نا، اور انسان واقعی کیا دے سکتا ہے؟ کوئی فقیر کسی کو کیا دے سکتا ہے جو خود ہی محتاج ہے؟ تو اللہ تو غنی ہے، بادشاہ ہے، جس کی عطا کی کوئی حد ہی نہیں، اور اللہ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، یسألہ من فی السماوات والارض، ہر شے، ہر زمین آسمان کی چیز اسی سے مانگتی ہے، اور اللہ کہتے ہیں وآتاکم من کل ما سألتموہ، وہ دے دیتا ہے تمہیں جو تم اس سے مانگتے ہیں۔ مانگ کے دیکھو تو صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوبصورت دین ہمیں دے کے گئے۔
ان پہ ہماری جانیں قربان، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان پہ کہ کیا خوبصورت تعلیم دے کے گئے. فرمایا اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو. یعنی اتنا اللہ سے تعلق ہو کہ اللہ اب یہ ٹوٹ گیا ہے، بے شک اس کو گاڑنے کے لیے آپ کو کسی اور کو بھی دینا پڑے گا، لیکن پہلی فرصت میں سب سے پہلا جس سے آپ کا تعلق جڑے وہ اللہ ہونا چاہیے. اور اسی سے فرمایا ہر کوئی کئی مطلب جب تک نہیں پتہ ہوتا یا جہالت میں یا لا علمی میں وہ نہیں مانگتے، لیکن جب بڑے بے بس ہو جاتے ہیں نا، یعنی جب تک تو طاقت تو ہوتی ہے اپنے بازوؤں میں اور وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، تب تک تو مانگتا ہے. لیکن جب ایک ایسا وقت آتا ہے جب بندہ چاروں طرف سے بے بس ہو جاتا ہے، پھر بڑا اکڑ خام ہی اللہ سے ہی مانگتے ہیں. یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے سوال کرتی ہے ہر چیز، اسی سے مانگتا ہے جو بھی کوئی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے. یعنی ہر چیز کے فانی ہونے اللہ تعالیٰ کے باقی ہونے کی دلیل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ باقی ہے کیونکہ وہ غنی ہے، اپنے وجود یا بقایا کسی بھی چیز میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں. مگر اس کے سوا جو بھی ہے، خواہ آسمان میں ہو یا زمین میں یا جو ان دونوں میں ہے یعنی درمیان میں، سب اپنے وجود میں اپنی بقا اور اپنی ہر ضرورت کے لیے ہر لمحے اس کے محتاج ہیں. اپنی ہر ضرورت اسی سے مانگ رہے ہیں. کوئی زبان کال سے مانگ رہا ہے، کال کا مطلب کہہ کے منہ سے اللہ دے دے اللہ دے دے اللہ دے دے، ہاں، اور کوئی زبان حال سے اور کوئی دونوں سے ہی مانگ رہا ہے کہ تیرے بنا کون دے سکتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جس کی زندگی کا ہر لمحہ مانگنے پر موقوف ہے، وہ کیا خاک باقی رہے گا جو منگتا ہے. اور اللہ خود ہی فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. لوگوں جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، جتنا بھی ہو کسی کے پاس. اور کتنا کو ہوتا ہے کسی کے پاس. ہاں، ہمارے اندر سے نکلنے والی سانسیں بھی ہماری نہیں ہیں، وہ بھی ادھار ملی ہیں. تو اے انسان تو کس بات پہ کرتا ہے؟ تجھے اکڑنا بالکل زیب نہیں دیتا. کبریائی تکبر اللہ کی شان ہے، تم اس سے مت کھینچا کرو. کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر دن کسی شان میں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک دفعہ مناظرہ ہوا نا تو انہوں نے پوچھا تمہارا رب کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے صدر کو کرسی سے اٹھا کے خود بیٹھ گیا. ان کا میرا رب یہ کرتا ہے، کسی کو سیٹ دے دی اور کسی سے لے لی، کسی کو عزت دے دی، کسی کو ذلت کے ہار پہنا دیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کل یوم ہوا فی شان، یعنی وہ ہر دن کسی شان میں ہے، یعنی ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کل یوم سے مراد ہر وقت ہے، یعنی وہ ہر لمحے ایک نئی سے نئی شان میں ہے. کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو اٹھا رہا ہے تو کسی کو گرا رہا ہے، کسی کو بیمار کر رہا ہے، کسی کو شفا بخش رہا ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کل یوم ہوا فی شان کی تفسیر کے بیان میں روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی شان سے ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی گناہ بخش رہا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت دور کر رہا ہے، کسی قوم کو اونچا کر رہا ہے تو کسی کو نیچا دکھا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم دونوں اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ. سَنَفْرُغُ، جلد ہی ہم فارغ ہو جائیں گے، لکم تمہارے لیے، ایوہ الثقلان، ایوہ اے ثقلان، دو بڑی بھاری جماعتوں. ثقلان سے مراد زمین پر آباد جاندار مخلوق میں سے دو بھاری اور کثیر تعداد جماعتیں یعنی انسانوں اور جنوں کی ہے. مخلوقات میں سے شرعی احکام کی تکلیف ان دونوں ہی کو دی گئی ہے کہ وہ شریعت پہ عمل کریں، شریعت کے پابند رہیں، اس لیے انہی کو مخاطب کر کے فرمایا. طبری نے اس آیت کے بارے میں عبداللہ بن عباس کی تفسیر نقل کی ہے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے بڑا
بڑی وعید والے ہیں، ڈرانے والے. جیسے ورنہ اللہ تعالیٰ کو دوسرے کسی کام سے روکنے والی کوئی مشغولیت نہیں کہ وہ فارغ ہو. امام بخاری نے فرمایا سنفرغ لکم کا مطلب یہ ہے کہ ہم جلد ہی تمہارا حساب لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز دوسری چیز سے رکاوٹ نہیں بنتی. یعنی وہ اب بھی کر سکتا ہے لیکن مطلب کہ جلد ہی کرے گا ایک وقت میں جو اس نے مقرر کیا ہوا ہے. یہ کلام عرب میں مشہور ہے اس طریقے سے بات کرنا. کہا جاتا ہے کہ میں تمہارے لیے فارغ ہوں گا، حالانکہ اسے کوئی مشغولیت نہیں ہوتی. مطلب ایک وقت میں جب وہ ٹائم مقرر ہے اس وقت میں تمہارا حساب لوں گا یا تجھ سے پوچھوں گا یا تجھے پکڑوں گا جو لڑوں گا. ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے اے دو بڑی باری جماعتوں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تمہاری غفلت میں تمہیں پکڑوں گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے. اس نظام عالم کا درہم برہم کر کے قیامت برپا کرنا، ان دونوں جماعتوں سے حساب لینا، پھر اس کے مطابق جزا سزا دینا اللہ تعالیٰ کے عدل اور اس کی عظیم قدرت کا اظہار بھی ہے اور اہل ایمان کے لیے بہت بڑی نعمت بھی، جس کے بارے میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یا معشر الجن اے جنوں کی جماعت، والانس اور انسانوں کی جماعت، دونوں کو اللہ نے بلایا. اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم اگر تمہارے اندر طاقت ہے، ان تنفذوا یہ کہ تم نکل جاؤ، من اقطار السماواتی آسمانوں کے کناروں سے، والارض اور زمین کے کناروں سے، تو فانفذوا پس نکل جاؤ. مطلب اگر تم نے میری نافرمانی کرنی ہے تو پھر اس زمین آسمان کے علاوہ اور کہیں چلے جاؤ نا. تو جب میری زمین اور آسمان میں رہنا ہے تو پھر میری فرما برداری کرو اور پھر میں پکڑوں گا، سزا دوں گا اپنے مجرموں کو. اگر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. پھر فرمایا لا تنفذون تم نہیں نکل سکتے الا بسلطان مگر بڑی طاقت ہو تو یا بڑے غلبے کے ساتھ. یعنی اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، دنیا میں اگر تم موت سے بچنے کے لیے آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، مگر تم اللہ تعالیٰ پر غالب یعنی نہیں آ سکتے، بلکہ اللہ ہی تم پر غالب رہے گا. جس کا سوال مطلب اللہ تم پر غالب رہے گا، تم نکل نہیں سکتے کہیں. جیسے فرمایا سورۃ النساء میں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی ہوگے نا، موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے محاسبے اور اس کی گرفت سے بچنے کے لیے اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. آج کل راکٹ یا خلائی گاڑی کے ذریعے سے چاند پر یا کسی اور کرے پر جانے کے تجربات ہو رہے ہیں. بعض لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ لا تنفذون الا بسلطان تم غلبے کے بغیر نہیں نکل سکو گے. اسے مراد یہ ہے کہ ان مشینوں کے ذریعے سے اقطار السماوات والارض سے نکلنا ممکن ہے، حالانکہ ان کوششوں کی آیت کے مفہوم کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں. یہ بیچارے تو زمین آسمان کے درمیان خلا میں پھر رہے ہیں، آسمان اور زمین کے کناروں تک رسائی تو بہت دور کی بات ہے. پھر وہ ذرہ بے مقدار جس کا ایک سانس بھی اس کے اپنے اختیار میں نہیں، وہ اپنی قوت کے ساتھ اقطار السماوات والارض سے نکلنے کی بات کرے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ بت کریں آرزو خدائی کی، بت کریں آرزو خدائی کی، شان ہے تیری کبریائی کی. یعنی جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب لوگ نکل جاتے ہیں زمین سے باہر جب چاند کی طرف جا رہے ہیں تو چاند آسمان سے اوپر ہے، وہ نیچے ہی ہے، کہاں بھاگ کے نکلے، کہاں جا سکتے ہو. تمہارے تو اندر سے نکلنے والی سانسیں بھی تمہارے قبضے میں نہیں ہیں، کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ بھی تمہاری نہیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اے جنوں اور انسانوں. یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ. یُرْسَلُ
یرسلو ارسال کرنا بھیجنا، تم پر آگ کا شعلہ، یرسلو بھیجا جاتا ہے یا چھوڑا جائے گا، علیکما تم دونوں پر، جنوں پر بھی اور انسانوں پر بھی جو نافرمان جن سرکش لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، بھیجا جائے گا تم پر شواظم من نار، شوازن شعلے، من نارن آگ کے، و نحاسن اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، فلا تنتصران پھر تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے، اے جنوں اور اے انسانوں۔ شواز آگ کا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو، اور نحاس دھوئیں کو کہتے ہیں۔ نحاس کا معنی تانبا بھی ہے، مراد پگھلا ہوا تانبا۔ انتصارا ین تاثر و انتصارن اپنا بچاؤ کرنا، انتقام لینا، یعنی تم ہمارے قبضے سے کسی صورت بھی نکل کر بھاگ نہیں سکتے۔ اگر تم یہ ارادہ کرو گے تو تم پر خالص آگ کے شعلے برسائے جائیں گے جو تمہیں جلا کر بھسم کر دیں گے، اور دھواں جو تمہاری سانس تک بند کر دے گا۔ پھر نہ تم اپنا بچاؤ کر سکو گے اور نہ کسی طرح انتقام لے سکو گے۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تم پر آگ کے شعلوں کے ساتھ پگھلا ہوا تانبا پھینکا جائے گا جو تمہیں جلا کر راکھ بنا دے گا، اور تم جل کے بھی مرو گے نہیں بلکہ پھر پورے بنا دیے جاؤ گے دوبارہ عذاب سہنے کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے یا کس کس کا انکار کرو گے۔ اب یہ رب کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ برا وقت آنے سے پہلے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہونا ہے، اپنی تیاری کر لو، اپنے آپ کو اچھا بنا لو یا اپنے آپ کو سدھار لو۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَإِذَا پس جب انشقت پھٹ جائے گا، السماء آسمان، فکانت پس وہ ہو جائے گا، وردتن سرخ، کدہان چمڑے کی طرح، وردتن گلاب کی طرح یعنی گلاب کے پھول کی طرح گلابی۔ الدہان میں علماء کے دو قول ہیں، ایک سرخ چمڑا، دوسرا تیل جو ملا جاتا ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ یعنی یہ پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے سورۃ انشقاق میں بھی، اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّت یعنی قیامت میں آسمان پھٹے گا، آسمان کا پھٹنا۔ فرقان سورۃ حاقہ میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ الدہان کا معنی سرخ چمڑا، تو اس وقت آیت میں السماء کا ایک وصف بیان ہے، جو آسمان آج یہ نیلا نظر آتا ہے نا، اس وقت سرخ چمڑے کی طرح لال گلابی ہو جائے گا۔ الدہان کا معنی تیل کیا جائے تو آیت میں آسمان کے پھٹنے کے وقت اس کے دو وصفوں کا بیان ہوگا، ایک یہ کہ وہ حرارت کی شدت سے سرخ ہوگا، ہیٹ، گرمی سخت، اور دوسرا یہ کہ پگھل کر تیل کی طرح ہو جائے گا، جیسا کہ سورۃ معارج میں فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، آسمان پگھلے ہوئے تانبے یا تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، اتنا ٹھوس مضبوط آسمان ایسے پگھل جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ دن اتنا سخت ہوگا، اللہ اپنی حفاظت میں لے، اللہ میں اپنے حفاظت میں لے، اللہ میں بچا لے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ لوگو وہ وقت آنے والا ہے جب آسمان پھٹ کے گلابی ہو جائے گا، سرخ چمڑے جیسا، یا پھٹ کے گلابی مطلب ہیٹ سے، حرارت سے تیل کی طرح ہو جائے گا، گرم ابلے ہوئے تیل کی طرح یا گرم تانبے کی طرح جو پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ رب کا بڑا احسان کرم ہے کہ وہ یہ برا وقت آنے سے پہلے تمہیں آگاہ کر رہا ہے۔ غیب کی خبریں نہیں ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، اللہ دے رہے ہیں کہ اپنا بچاؤ کر لو، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَيَوْمَئِذٍ پس اس دن نہیں، یسالو سوال کیا جائے گا، عن ذنبہ اس کے گناہ کے بارے میں، انسن کسی انسان سے اور نہ ہی کسی جن سے، یعنی اس دن یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کون مجرم ہے، اس نے کیا گناہ کیا ہے،
کسی انسان یا جن سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ تمام مجرم اپنی علامت سے ہی پہچانے جائیں گے۔ ہاں، ڈانٹنے، ذلیل کرنے اور ملامت کرنے کے لیے ضرور پوچھا جائے گا، ورنہ انسان تیرا جسم خود ہی بول پڑے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے، اے جنوں اور انسانوں۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ یعرف، تعارف سے نا پہچانے جائیں گے، المجرمون مجرم، بسیماہم اپنی علامت سے ہی پہچانے جائیں گے، فیؤخذو پس ان کو پکڑ لیا جائے گا، بالنواسی پیشانی کے بالوں سے، والاقدام اور قدموں سے۔ النواسی ناسیت ان کی جمع ہے، یعنی پیشانی کے بال، یعنی اس کے چہرے سیاہ ہوں گے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں آیا ہے، لوگوں کی آنکھیں نیلی ہوں گی، وہ لوگ اپنی علامتوں سے ہی پہچانے جائیں گے، مجرم لوگ۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ لوگوں کی آنکھیں زرقا نیلی ہو جائیں گی سورۃ طٰہٰ میں، اور اعمال نامے پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں پکڑ رکھے ہوں گے، تو یعنی یہ ساری علامتیں ان کی ہوں گی، اور انہیں یہاں سے پکڑا جائے گا، والاقدام اور پاؤں سے پکڑا جائے گا، یعنی ہر مجرم کو پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کتنی بری درگت بنے گی، اللہ میری توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نستجیرک من النار۔ تیرے سے ہم اے اللہ آگ کی پناہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی حفاظت میں لے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہَٰذِهِ جَہَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، هَٰذِهِ یہ ہے، جہنم جہنم، الَّتِي جس کو یکذب جھوٹا سمجھتے ہیں، مجرمون مجرم لوگ، بہا اس کے بارے میں، یا اس کو، ہا کی ضمیر ادھر جہنم کی طرف جا رہی ہے، جس کو جھوٹا سمجھتے ہیں مجرم، یہ ہے وہ۔ یہ بات مجرموں سے کہی جائے گی، جیسے سورۃ طور میں بھی ہے، اور یہ بھی کہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جہنم ہے جس کا ہم یہ تمہیں بیان سنا رہے ہیں، اور قیامت والے دن مجرموں کو بھی کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جسے تم جھوٹا سمجھتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یطوفون وہ گھومیں گے، طواف کرنا نا، گھومنا، بینہما اس کے درمیان، وبین حمیم آن اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر کاٹتے رہیں گے۔ آنن حمیم آن، آنن انا یعنی انی سے انتہائی گرم کھولنے والا، یعنی ایسا گرم پانی جس کے درمیان یہ گھومیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اب یہ دوزخ کا ذکر پورا ہوا، اور یہ اللہ کی شان، یعنی اللہ دونوں باتوں کو نا ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں۔ جنت کا بیان ہو تو دوزخ کا بھی ساتھ ہی بیان ہوتا ہے، اب دوزخ کا بیان ہوا تو ساتھ ہی جنت کا بھی بیان، کہ انسان کو دونوں راہیں اللہ دکھاتے ہیں کہ یہ اچھا اجر ہے اور یہ برا صلہ ہے۔ اب لوگوں آپ کو خود چوز کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے کہ کس راہ پہ آپ کو چلنا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس بندے کے لیے، وَلِمَنْ اور اس کے لیے جو خافا ڈر گیا یا ڈرتا ہے، مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جنتان اس کو دو باغ ملیں گے، یعنی جہنم اور اہل جہنم کے تذکرے کے بعد اب اہل جنت کا ذکر فرمایا۔ مقام ربہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، اور دونوں قرآن مجید کی آیات میں ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کو دو باغ ملیں گے۔ اس صورت میں مقام ربہ سے مراد بندے کا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا، اور دوسرا یہ کہ جو شخص اپنے رب کے اپنے اوپر ہر وقت قائم یا نگران ہونے سے ڈر گیا، کہ اسے ہر وقت خیال رہتا ہے کہ میرا رب مجھے اوپر دیکھ رہا ہے، یا
میں اس کے سامنے ہوں۔ جو اس سے ڈر گیا تو اس نے قیامت کے دن اور اس بات سے ڈر گیا کہ اس نے قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس بات سے بھی ڈرتا رہا کہ اس کا رب اس کی ہر چھوٹی بڑی حرکت کو دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ ان آیات میں ہر اس شخص کو 2 باغ ملنے کا ذکر ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چند آیات کے بعد اور 2 باغوں کا ذکر ہے کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے علاوہ بھی 2 اور باغ ہیں، اور یہ بھی کہ ان دونوں سے کم درجے والے بھی 2 باغ ہیں۔ دونوں آیات کو ملائیں تو مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے علاوہ 2 اور باغ ہیں جو پہلے باغوں سے کم درجے کے ہیں، یعنی 2 باغ اعلیٰ ہیں جو مقربین کے لیے ہیں۔ سورۃ واقعہ میں ہم نے پڑھا نا کہ لوگوں کے 3 گروپ ہونے ہیں، ایک فرسٹ آنے والے مقرب، اللہ میں مقربین میں شامل کرے، اور دوسرے 2 باغ ان سے کم درجے والے لوگوں کو ملیں گے جو اصحاب الیمین میں ہیں، جنہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، اب باغوں کی تعریف ہو رہی ہے جو 2 باغ ملنے ہیں۔ ذواتا افنان، دونوں بہت شاخوں والے ہیں۔ افنان فانن کی جمع ہے سیدھی لمبی شاخ، اور فنن کی جمع بھی، جس کا معنی مطلب بہت شاخوں والے سے مراد شاخوں، پتوں اور پھلوں کی کثرت ہو جس میں، ورنہ باغوں کی ٹہنیاں تو ہوتی ہی ہیں۔ اور اگر افنان فنن کی جمع ہو تو مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں باغ بہت سی قسموں کے پودوں اور درختوں والے ہوں گے، بہت گھنے شاخوں والے۔ ذواتا افنان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، فِيهِمَا ان دونوں باغوں میں، عَيْنَانِ 2 چشمے ہوں گے، تجریان جو بہہ رہے ہوں گے۔ چشمے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن سے اتنا پانی نکلتا ہے جو آگے بہنے لگتا ہے اور ندی نالے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور ایک وہ جن سے پانی نکلتا ہے مگر اتنا ہی جتنا ان سے نکالا جاتا ہے، جیسا کہ زمزم کا چشمہ پھوٹ کر نکلا اور ہاجرہ علیہ السلام نے اس کے گرد ریت وغیرہ کی منڈیر بنا دی تو وہ وہیں رک گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ اس کے گرد منڈیر نہ بناتی تو وہ ندی کی صورت اختیار کرتا، یعنی جاری ہو جاتا۔ مطلب یہاں یہ فرمایا کہ فیہما عینان تجریان، کہ اس میں 2 چشمے ہوں گے، دونوں چشموں کا پانی ایک جگہ ٹھہرا ہوا نہیں بلکہ تجریان بہہ رہا ہوگا، بہتے ہوئے چشمے۔ اللہ اکبر۔ کسے اچھا نہیں لگتا اس کا گھر نہر کے کنارے پہ ہو، آبشاریں ہوں، گھنے باغات ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے عمل اچھے نہیں تو پر ہمارے نصیب میں فرمانا اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس بغیر حساب، اے اللہ ہم تجھ سے جنت فردوس مانگتے ہیں، ہمیں بغیر حساب کے دے دینا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا یہ اللہ کی بڑی نعمت نہیں ہے کہ آنے والا وقت ہمیں پہلے بتایا جا رہا ہے؟ ہاں، جنت کی سیر ہمیں پہلے یہاں کروائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاکہ ہمارا شوق اور بڑھے۔ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، فیہما ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ یعنی ان دونوں باغوں میں، من کل فاکہۃ ہر طرح کے پھل ہوں گے، زوجان جوڑا جوڑا۔ ہر پھل کی 2 قسموں سے مراد یا تو ایک وہ ہے جو دنیا میں تھی اور دوسری وہ جو نہ کسی نے سنی نہ دیکھی اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی پھل میں کئی ذائقے ہوں گے، جیسے کہ دنیا میں آم ہی کو لے لیجئے، ہر آم کا ذائقہ جدا ہے۔ دنیا کے پھلوں کی جنت کے پھلوں سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ زوجان تثنیہ کا لفظ جمع اور کثرت کے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کلام عرب میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، مطلب پھلوں میں بہت قسمیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ ہر پھل
کا الگ مزہ ذائقہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ۔ متقین، وہ لوگ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اب ہمارے یہاں جی چاہتا ہے نا کوئی کام نہ کرنا پڑے اور آرام سے بیٹھے رہیں، ٹیک لگا کے باتیں کریں، کھائیں پئیں، انجوائے کریں، ایسی زندگی ہم چاہتے ہیں، ہر کوئی ایسی چاہتا ہے۔ کسی کو مل جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، سب کو نہیں ملتی، کیونکہ دنیا آسائش کی جگہ نہیں ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان آسان نہیں ہوتا، امتحان میں تو محنت کرنی پڑتی ہے نا، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اب بچوں کے پیپروں کو ہی دیکھ لو، جب وہ پیپر آتے ہیں یا امتحان کا وقت آتا ہے تو سارے گھر والے کتنے الرٹ ہو جاتے ہیں، بچوں کی کھیل بند سارا کچھ، مطلب ٹائم پہ اٹھنا سونا، اور کتنی روٹین مطلب سیٹ ہو جاتی ہے نا تب۔ تو ہمیں یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، پر ہم یہاں آرام چاہتے ہیں۔ تو یہاں آرام چاہنا ایک بیوقوفی ہے۔ یہاں پہ آپ تیاری کرو، جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، پھر حشر تک سویا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ اب یہاں چاہتے ہم سوئے رہے تو ہمیں کوئی اٹھائے نا، مرنے کے بعد سو گے تو پھر کوئی نہیں اٹھائے گا۔ فرمایا نیک بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں سو جا دلہن کی طرح، کہ جسے کوئی نہیں اٹھاتا نا، جسے اب کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اٹھنے کے بعد کبھی سونا نہیں ہے، موت نہیں ہے، سونا نہیں ہے، اور اللہ اٹھائے اور جنت نصیب فرمائے، پھر وہ زندگی ملے گی جو اب ہم یہاں چاہتے ہیں۔ یہاں تو تھوڑی سی زندگی، تھوڑی چھوٹی چھوٹی خواہشیں جو ہم چاہتے ہیں ہماری پوری ہوں، اور وہ پوری نہیں ہوتی تو انہی کی پریشانی میں ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے نا، کہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اور بڑی اچھی جگہ تمہارے آرام کی، تمہارے بیٹھنے کے لیے میں سونے کی مسندیں تیار کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے اوپر ریشمی بستر سجائے ہیں، ایسے ریشمی بستر متقین، جن پہ تم لیٹو گے، تکیے لگا کے بیٹھے ہوگے، پھر گپے مارو گے، آپس میں باتیں کرو گے، نوکر چاکر آگے پیچھے پھریں گے۔ اللہ نصیب میں فرمائے۔ متقین، وہ لوگ تکیہ لگائے ہوں گے اپنے بستروں پر، علی فرشن، بستروں پر، بطائنہا، بطائن بطن سے ہے نا اندر والا کپڑا، جن بستروں کے اندر والا کپڑا ہم عموماً اندر ہلکا کپڑا لگاتے ہیں کہ وہ کون سا نظر آنا، اوپر اچھا لگاتے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں نیچے اندر والے کی بات کی ہے، وہ من استبرق، موٹے ریشم کا ہوگا۔ اندر والا کپڑا جس کا اتنا نفیس ہوگا تو اوپر والے کی کیا شان ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وجنا، اور دونوں باغوں کا پھل قریب ہے، جنا یجنی، پھل چننا سے مطلب یہ مصدر ہے، جنا اس کے پھل، جنتینی دونوں باغوں کے، دان قریب آ جائیں گے، یعنی اتنے قریب ہوں گے کہ کوئی کھڑے بیٹھے لیٹے جب چاہے اس کو چن سکے۔ اگر خود چننا چاہے خود بھی چن سکتا ہے، اگر چاہے کہ میرے لیے کوئی لے کے آئے تو وہ بھی سب ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، کتنی خوبصورت اور حسین زندگی ہے، بس یہ تھوڑی سی 2-4 دن کی زندگی، اس میں محنت کر لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کوشش کرو ایک دفعہ جنت میں چلے جاؤ سے۔ یہ کتنے ہمیں مطلب پتہ کی وہ باتیں بتا کے گئے ہیں، ہمارے فائدے کی باتیں بتا کے گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، کام کرنا ہے نا، اگر کچھ محنت کرنی ہے تو اس کے لیے کرو۔ ہر کوئی محنت تو کرتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، پر اصل کامیابی یہ ہے اولئک هم المفلحون، جو جنت میں چلے جائیں۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہے جو جنت کے وارث بن جائیں گے۔ اللہ نصیب میں کرے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کس کس نعمتوں کا انکار کرو گے۔ فِيهِنَّ، ان باغوں میں، قاصرات الطرف، نیچی نظروں والی عورتیں ہوں گی، نیچی نظروں والی۔
فی ہننا کی ضمیر فروشن کی طرف جا رہی ہے. قاصراتن قاصر یکسر کسرن روکنا، آنکھوں کو خامدوں پر روک کر رکھنے والی، اپنے خامدوں کے علاوہ کسی کو نہ دیکھنے والی. جنت کے محلوں، چشموں اور باغوں میں بچھے ہوئے بستروں میں جنتیوں کا دل لگانے والی عورتوں کے ظاہری اور باطنی خوبیاں، وصف اور ان کے کمال و جمال کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا معنوی حسن بیان فرمایا کہ ان کی آنکھیں خامدوں کے سوا کسی اور کی طرف نہیں اٹھیں گی اور نہ ہی ان کی نگاہوں میں ان کے خامدوں سے بڑھ کر کوئی ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک وصف ہی ہزاروں خوبیوں پر بھاری ہے. یعنی پاک دامن ہونا، کوئی بندہ کتنا بھی برا ہو نا، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی بیوی کسی کو دیکھنے والی ہو نا. اسے ایسی ہی بیوی چاہیے جو خوبی والی ہو. اور جنت میں تو اچھے لوگ جائیں گے نا، جنت تو متقین کا ٹھکانہ ہے. تو ان متقین پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ اکبر، جنہوں نے دنیا میں غصے بسر کیا، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھ کے دنیا کی حسین عورتوں کو یا دنیا کی رعنائیوں کو نہیں انہوں نے اس انداز میں دیکھا جیسے دوسرے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں. تو اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنائی. فرمایا فیہن قاصرات الطرف، ان میں نیچی نظروں والی عورتیں ہوں گی. لم یطمثہن، نہیں چھوا ان کو کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے. یعنی وہ عورتیں کنواری ہوں گی، اگر دنیا میں خامدوں کے پاس رہی ہوں گی تب بھی جنت میں آ کر نئے سرے سے کنواری ہو جائیں گی، اور جنت میں ملنے والے خامدوں سے پہلے کسی نے انہیں چھوا تک نہ ہوگا. یعنی بالکل پاک، صاف، شفاف. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اے جنوں اور انسانوں. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ عورتیں اتنی خوب. اب ان کا ظاہری حسن بیان کیا، پہلے ان کا باطنی حسن بیان کیا نا، کہ وہ بڑی پارسا، پاک دامن، حیا والی، جھکی آنکھوں والی. اب یہاں فرمایا ان کا ظاہری حسن کہ وہ اتنی خوبصورت ہیں، كَأَنَّهُنَّ جیسے کہ وہ یاقوت کی ہوں، والمرجان اور مرجان کی ہوں. یاقوت سرخ رنگ کا پتھر جو اتنا صاف شفاف ہوتا ہے کہ اس کے درمیان سوراخ میں دھاگا ڈالا جائے تو باہر سے نظر آتا ہے. مرجان مونگے چھوٹے موتی کو کہتے ہیں. جنتی عورتوں کی سرخ سفید رنگت، دلکشی، صفائی اور شفافیت میں انہیں یاقوت اور مرجان سے تشبیہ دی ہے. اللہ اکبر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا جزاؤ بدلہ ہو سکتا ہے الاحسان حسن کا، نیکی کا، الا الاحسان مگر احسان. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. جب تم دنیا میں نیکی کرو گے، تم میری باتیں مانو گے تو میں تمہیں کیوں نہ وہ دوں جو تم چاہو گے. یہاں رب کے مطابق زندگی گزارو تو پھر وہاں وہ ملے گا جو تم چاہو گے، اور اگر یہاں اپنی مرضی کی تو پھر وہاں وہ ملے گا جو رب چاہے گا. اللہ معاف کرے. استغفر اللہ. پہلے احسان کا معنی نیکی اور دوسرے احسان کا معنی اس نیکی کا نیک صلہ یعنی جنت ہے. حدیث جبریل میں رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإنک الا تراہ فإنہ یراک. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب جبریل آئے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے جیسے کسی انسانی شکل میں، تو آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گئے اور پوچھی باتیں دو تین اور بھی. ان میں ایک یہ تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا چیز ہے. احسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے. احسان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر ایسے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے. یعنی اتنا فوکس کرنا عبادت پہ کہ ایسے جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر تم یہ بات اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے تو یہ تو لاؤ کم از کم کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب کسی بڑے کے سامنے ہم کھڑے ہو تو کتنا اپنے آپ کو اچھا بنا کے کھڑا کرتے ہیں نا.
کوئی ایسی بات نہ ہمارے منہ سے نکلے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے. ہاں اپنے آپ کو کتنا مطلب ایکٹیو اور کتنا اچھا کر کے اور کتنا تیار کر کے کھڑا کرتے ہیں. تو سب بڑوں سے بڑے کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں تو ہمیں تیاری کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں بڑا اچھا تیار ہو کے اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ وہ اگر ہم اسے نہیں دیکھ رہے نا، پہلی تو یہ بات ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں لگے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اتنا مطلب ہم اپنے شعور کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اتنا اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے کے آئیں. اگر یہ نہ کر سکیں تو یہ ضرور خیال رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اسی حساب سے بڑے اچھے انداز میں ہم اللہ کے سامنے اس کی عبادت کریں، اور خوبصورتی کے ساتھ، حسن کے ساتھ، کیونکہ حسن کا بدلہ، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں دنیا میں بڑے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، کہ ان کے ساتھ تھوڑی سی بھلائی کی جائے تو وہ اس کا بڑا اچھا صلہ دیتے ہیں، تو وہ تو سب اچھوں سے اچھا ہے. اللہ اکبر. اس کے ساتھ جو کوئی مطلب اس کے لیے جو کوئی اچھا کرے گا تو وہ کیوں اس کا بہت اچھا صلہ نہیں دے گا. تو یہ سب اس کا اچھا صلہ ہے جو اس نے یہاں بیان فرمایا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، پہلے 2 باغوں کا ذکر ہوا نا، پھر یہاں 2 باغوں کا ذکر ہے کہ ان 2 باغوں کے علاوہ 2 اور بھی باغ ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. مُدْحَامَّتَانِ، وہ گہرے سبز ہوں گے. جب بارش وغیرہ نہیں نہ ہوتی تو پھر سبز پتوں کا رنگ کچھ اور طرح سے ہو جاتا ہے نا، پلاہٹ کی طرف آ جاتا ہے، زیادہ اچھا نہیں لگتا. لیکن جب بارش وغیرہ ہوتی ہے، اچھے جو درخت پودے ہوتے ہیں ان کا گہرا سبز رنگ مطلب زیادہ خوبصورت لگتا ہے. مدھامتان، بہت گہرے سبز، یعنی سیاہی مائل، یعنی وہ دونوں باغ گہرے سبز ہوں گے جیسے بہت سیاہ ہوں. پہلے 2 باغوں میں شاخوں اور پتوں کی کثرت کا ذکر ہے جس کے ضمن میں ان کا گہرا سبز ہونا خود بخود آ جاتا ہے، اور یہاں صرف ان کے گہرے سبز رنگ کا ذکر ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے انسانوں اور جنوں. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان 2 باغوں میں بھی 2 چشمے ہوں گے جو جوش مار رہے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اے جنوں اور انسانوں. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان 2 باغوں میں بھی پھل ہوں گے، کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب ہم پھل دنیا کے بھی کھائیں نا تو یہ سوچ کے کھائیں کہ اللہ یہ تیرے خوبصورت بنائے ہوئے پھل ہم کھا رہے ہیں تو ہمیں جنت میں بھی دینا جن کے تو ہمیں بیان کرتا ہے، اور جیسے جنت کے پھل کھانے سے ہمیں طاقت روحانی اور جسمانی ملے گی، اللہ ہمیں یہاں بھی دے. مطلب اگر اچھی سوچ کے ساتھ ہم پھل کھائیں نا تو یقیناً ہم ان کو کھا کے دوائیوں سے بچ سکتے ہیں. پھلوں کو کھاؤ زیادہ، مطلب دوائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہتے ہیں پھل زیادہ کھاؤ. پھل کھاتے ہوئے یہ بھی سوچو کہ کیا کاریگر اللہ نے بنائے ہیں، اور ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرو کہ یہ وہ پھل ہے کہ جن کا ذکر تو نے جنت میں بھی کیا ہے کہ ہمیں وہاں بھی ملنے ہیں. تو اے میرے اللہ، جنت میں کھا کے ہم ہمیشہ تندرست رہیں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے. تو یہاں بھی ہمیں ان کو کھانے سے مطلب جیسے 2 کھجوریں ہم روز کھائیں تو اس سے طاقت ملے، اور دعا بھی کریں کہ اللہ اس سے ہمیں طاقت دے روحانی جسمانی، کہ ہمیں یہ دوسری دوائیاں نہ کھانی پڑے. انگور کھاتے ہوئے، انار کھاتے ہوئے، یہ ان کا دیکھو قرآن میں ذکر آیا نا. وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، فاکہۃ اسم جنس ہے، اس میں ہر پھل آ جاتا ہے. کھجور اور انار بھی فاکہۃ میں شامل ہیں، مگر عرب میں ان کی کثرت اور ان کے پسندیدہ پھل ہونے کی وجہ سے ان کا الگ ذکر فرمایا. مقربین کے لیے فرمایا تھا نا پیچھے من کل فاکہۃ زوجان، یعنی ہر پھل کی کئی قسمیں ہوں گی. اور یہاں فرمایا کہ اصحاب الیمین کے لیے پھل کون سے ہیں؟ فاکہۃ ونخل ورمان. اب دونوں کا فرق آپ دیکھ سکتے ہو نا کہ مقربین کے لیے کچھ اور بیان ہے. دونوں کو سیم چیزیں بھی ملیں گی، پر پھر بھی مقربین کو ظاہر اعلیٰ چیزیں ملیں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اس میں عورتیں ہوں گی خیراتن، خوب سیرت والی، حسان اور
خوب حسن والی، خیرات خیرہ کی جمع ہے یعنی خوب سیرت، اور حسان حسنا کی جمع ہے خوبصورت عورتیں۔ حور مقصورات فی الخیام، حور سفید جسم والی، مقصورات فی الخیام مقصورات خیموں میں روکی ہوئی، جو خیموں میں رکی ہوئی ہوں گی۔ حور حورا کی جمع ہے، مادہ اس کا حوارن ہے، گورے رنگ کی عورتیں جنہیں دیکھ کر آنکھ حیران رہ جائے، اور جن کی آنکھ کی سفیدی بہت سفید اور سیاہی بہت سیاہ ہو، یعنی ہر چیز بڑی بناوٹ کے ساتھ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب لفظ حورن میں ان کی صورت کا حسن بیان ہوا ہے، مقصورات فی الخیام میں ان کی سیرت کا حسن بیان ہے کہ وہ خیموں میں رہنے والی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم دونوں اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ نہیں چھوا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ ہی کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اے انسانوں اور اے جنوں؟ متکئین، وہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے یا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، علی رفرفن، ایسے قلینوں پر جو خضرن گہرے سبز ہوں گے، وعبقرین، بڑے نادر ہوں قسم کے، حسان بہت نفیس۔ رفرف ایسا قلین جو بستر پر بچھایا جائے، نقش و نگار والا۔ عبقرین کوئی بھی چیز جو اپنی جنس میں سب سے فائق اور نادر ہو، یعنی بڑی کم ملنے والی، سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ، عبقری۔ عبقرن یعنی جاہلیت کے افسانوں میں بھی جنوں کا شہر تھا جسے اردو میں پرستان کہتے ہیں۔ عرب میں فوق العادت خوبصورت یا باکمال چیز کی نسبت اس کی طرف کر دیتے تھے، گویا یہ انسانوں کی سرزمین کی نہیں بلکہ جنوں اور پریوں کی سرزمین کی چیز ہے، عبقری چیز، عبقری بہت عمدہ، حسان اور بہت خوبصورت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے اے انسانوں اور اے جنوں؟ تبارک اسمہ، بہت برکت والا ہے نام، ربی کا، تیرے رب کا، ذی الجلال، جو جلال والا ہے، والاکرام، اور بزرگی والا ہے۔ پیچھے بھی آیا نا ذو الجلال والاکرام۔ تبارکہ باب تفاعل ہے جس میں تشارک مقصود نہ ہو تو مبالغہ مراد ہوتا ہے، یعنی بہت برکت والا، تیرے رب کا نام۔ پھر جب اس کا نام بہت برکت والا ہے تو اس کی ذات پاک کس قدر بابرکت ہوگی۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ پڑھتے، اللہ اکبر کہنے کے بعد نا پڑھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، تجھ ہی سے سلامتی ہے اے جلال اور اکرام والے۔ ذی الجلال والاکرام اللہ تعالیٰ کا ایسا بابرکت نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کثرت سے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اچھا، یہاں سلام کی بھی بات ہوئی ہے۔ سلام کے نام سے میرے ذہن میں ایک حدیث آئی کہ 2 بندے نا اپنے نسب پہ فخر کر رہے تھے، 2 بندے اپنا نسب بیان کر رہے تھے، یعنی ہر ایک کو فخر ہوتا ہے نا، فلانے کے ہیں، فلاں دادے سے ہیں، فلاں ہمارا خاندان فلاں۔ تو ایک نے اپنی 9 نسلیں گنوائیں، میں، میرا باپ، میں اس کا بیٹا، وہ اس کا بیٹا، وہ اس کا بیٹا، ایسے 9 نسلیں گنوائیں۔ تو ایک کو نا بس اسے اپنا نام آیا اور اپنے باپ کا، اور پھر اس نے آگے نا سلام سلام کہہ دیا، میں، میرا باپ، اور آگے اس کو نہیں آیا، دادے کا نام لیا اور پھر آگے کہنے لگا وہ بن سلام، وہ سلام کا بیٹا، مطلب اس کو آگے نام نہیں آیا تو اس نے اپنی نسبت سلام سے جوڑ دی۔ اب سلام اللہ کا نام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے نے فخر کیا اپنے باپ دادا پہ، یعنی کیا یہ فخر ہے، ہم فلاں قوم سے ہیں، یہ بھی مطلب ایسے فضول فخر ہے جو انسان کرتا ہے، اور فرمایا وہ ایسوں پہ فخر کر رہا ہے جو اللہ جانے ان کے عمل کیسے تھے اور وہ کس انجام میں ہیں۔
کہ وہ جہنم میں جل کے کوئلے بن چکے ہیں اور اب پیچھے سے لوگ ان کے لیے فخر کر رہے ہیں۔ فرمایا جس نے 9 پشتیں گنوائی ہیں وہ اور اس کے وہ سارے کے سارے آگ میں ہیں، اور جس نے اپنی نسبت سلام سے جوڑ دی فرمایا وہ بھی اور اس کے وہ تینوں، فرمایا وہ جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے اپنا نام سلام اللہ سے جوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ برکت والا ہے اور جلال اکرام بزرگی والا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔